بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد۔ آج کی نشست میں انشاءاللہ فجر کی نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت ذکر کی جائے گی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تمام نمازوں کا ہی اہتمام نصیب فرمائے، اور نمازوں میں بھی بالخصوص فجر کی نماز کا اہتمام اللہ تعالی ہم سب کو نصیب فرمائے، اس لیے کہ فجر کی نماز تمام نمازوں میں اس اعتبار سے زیادہ اہمیت کی حامل ہے کہ عموماً اس نماز میں سب سے زیادہ لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، حتیٰ کہ وہ لوگ جو نماز پڑھنے والے بھی ہیں، نماز کا اہتمام کرنے والے بھی ہیں، ان کے اندر بھی عام طور پر فجر کی نماز کے اندر غفلت کا معاملہ دیکھنے میں آتا ہے۔ جو نماز نہیں پڑھنے والے، نماز کو ترک کرنے والے، چھوڑنے والے ہیں، ان کا تو معاملہ ہی دوسرا ہے، لیکن پڑھنے والوں میں بھی اس نماز کے بارے میں بڑی سستی اور غفلت دیکھنے میں آتی ہے، اور گرمی کے موسم میں جب کہ راتیں چھوٹی ہوتی ہیں یہ غفلت اور زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھیں۔ قرآن و سنت کی روشنی میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کے فضائل ذکر کیے ہیں، اس کی روشنی میں ہم اس نماز کی اہمیت کو سمجھیں اور اپنی زندگی کے اندر اس کو لازمی طور پر اپنائیں، اس کا اہتمام کریں، کیونکہ اس کا ہماری دنیا کی زندگی کے ساتھ بھی اور آخرت کی زندگی کے ساتھ بھی بہت گہرا تعلق ہے۔ رزق کے ساتھ، معاش کے مسائل کے ساتھ بھی، روزی کی برکت کے ساتھ بھی اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ لیکن بڑی افسوس کے ساتھ یہ بات کہنی پڑتی ہے کہ مسلمانوں میں ایک بہت بڑی اکثریت اس نماز کے بارے میں غفلت کے شکار ہے۔ تو انشاءاللہ آج کی نشست میں ہم اس نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کے بارے میں قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں ذکر کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالی حق کہنے، سننے کی، سمجھنے کی اور ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ فجر کی نماز یہ وہ اہم ترین نماز ہے جس نماز کے ذریعے سے اس دنیا میں اللہ تبارک و تعالی کے حکم کو، یعنی نماز کے حکم کو پورا کرنے کی ابتدا ہوئی ہے۔ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام جب اس دنیا میں تشریف لائے، اللہ تبارک و تعالی کے حکم سے ان کو جنت سے دنیا میں بھیجا گیا تو رات کا وقت تھا، تاریکی تھی، اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام یہاں آ کر پریشان ہو گئے کہ یہاں ایسی تاریکی اور ظلمت چھائی ہوئی ہے، اندھیرا پھیلا ہوا ہے، ایسے اندھیرے میں بھلا زندگی کیسے گزرے گی؟ لیکن جیسے جیسے رات گزرتی گئی اور صبح کا وقت آتا گیا تو صبح صادق کے وقت کی جو روشنی افق پر پھیل جاتی ہے وہ آہستہ آہستہ پھیلنے لگی۔ حضرت آدم علیہ نبی علیہ السلام اس روشنی کو اور پھو پھٹنے کو دیکھ کر خوش ہوئے، اور اس اندھیرے کے جانے پر اور روشنی کے آنے پر انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت شکر کے طور پر ادا کی۔ پہلی رکعت اس بات کے شکر میں کہ اندھیرا چھٹ گیا اور تاریکی ختم ہو گئی، دوسری رکعت اس بات کے شکرانے کے طور پر کہ دن نکل گیا، یعنی روشنی آ گئی۔ تو تاریکی کے چھٹنے پر، ظلمت کے ختم ہونے پر 1 رکعت پڑھی، اور روشنی کے آنے پر دوسری رکعت پڑھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اور ان کا یہ عمل ایسا پسند آیا کہ اس کا باقاعدہ پھر اجرا ہو گیا، اور آج تک اور قیامت تک یہ سلسلہ اب چل رہا ہے کہ دن کے نکلتے ہی، آفتاب کے طلوع ہونے سے پہلے ہی جب روشنی آسمان پر اور افق پر پھیلنے لگتی ہے تو بندے اللہ کے سامنے اٹھتے ہیں، سربسجود ہوتے ہیں، شکرانے کے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے 2 رکعت نماز پڑھتے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 30ویں پارے کے اندر فجر کے وقت کی قسم کھائی ہے۔ فجر کے وقت کی آپ اندازہ لگائیے کہ اتنی اہمیت ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی قسم کھا رہے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کی قسم کھائی ہے، جن چیزوں کی بھی، اس کی قسم کھانے کی وجہ سے ان کی عظمت کی طرف اشارہ ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو کسی بات کے ثابت کرنے کے لیے قسم کھانے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اللہ سے زیادہ سچی بات کس کی ہو سکتی ہے؟ لیکن اللہ تعالیٰ اگر کسی چیز کی قسم کھاتے ہیں تو در حقیقت اس کی عظمت کو، اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہیں۔ فجر کی نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ خود اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس وقت کی قسم کھائی، اور باقاعدہ 30ویں پارے کے اندر اسی فجر کے حوالے سے ایک پوری سورت اس نام سے موجود ہے، جس کو ہم سورۃ الفجر کہتے ہیں، والفجر ولیال عشر۔ 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس فجر کے وقت کی اہمیت کو بتاتے ہوئے، اس کی عظمت کو سمجھاتے ہوئے فرمایا کہ اس وقت کا قرآن کریم پڑھنا
چاہے وہ فجر کی نماز کے اندر ہو یا فجر کی نماز کے وقت میں قرآن پاک کی تلاوت ہو، یہ اتنا عظیم وقت ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس وقت میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں۔ ان قرآن الفجر کان مشہودا، کہ فجر کی نماز کا یا فجر کے وقت کا جو قرآن کریم پڑھنا ہے، اس وقت میں فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، فرشتے اس وقت میں حاضر ہوتے ہیں۔ گویا کہ اس وقت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں بطور خاص اہمیت کو ذکر کیا۔ اسی طرح سورہ بقرہ کے اندر دوسرے پارے کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا اور نمازوں کا اہتمام کرنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ تمام نمازوں کی حفاظت کیا کرو، حافظوا علی الصلوات، تمام نمازوں کی حفاظت کیا کرو۔ لیکن بطور خاص اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ صلاۃ وسطیٰ یعنی جو درمیانی نماز ہے اس کا بطور خاص اہتمام کیا کرو۔ ویسے تو تمام نمازوں کا اہتمام کرو، لیکن بطور خاص طور پر خصوصیت کے ساتھ فجر کی نماز کا اہتمام کیا کرو، جس کو صلاۃ وسطیٰ کہا جاتا ہے۔ صلاۃ وسطیٰ کی مشہور تفسیر آپ نے سنی ہوگی کہ صلاۃ وسطیٰ کی مشہور تفسیر عصر کی نماز سے دی گئی ہے۔ چنانچہ احادیث صحیحہ کے اندر یہ بات موجود ہے کہ صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے مراد صلاۃ العصر ہے، جیسے کہ ترمذی کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ وسطیٰ کی تفسیر میں فرمایا کہ اس سے مراد عصر کی نماز ہے۔ لیکن اس کی ایک اور تفسیر فجر کی نماز سے بھی کی گئی ہے۔ چنانچہ موطا امام مالک کی روایت ہے، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی بن ابی طالب اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ دونوں حضرات فرمایا کرتے تھے کہ صلاۃ وسطیٰ سے مراد صبح کی نماز ہے۔ صبح کی نماز کو بھی صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے، عصر کی نماز کو بھی صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے، اور ایک روایت میں ظہر کی نماز کو بھی صلاۃ وسطیٰ کہا گیا ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اللہ تعالیٰ نے نمازوں کی حفاظت کا جب حکم دیا تو خصوصیت کے ساتھ جن نمازوں کی اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا حکم دیا ان میں ایک نماز فجر کی نماز بھی ہے، اور خصوصیت کے ساتھ اس کی اہمیت اس لیے بھی وضاحت کے ساتھ ذکر کر دی گئی کیونکہ یہ وقت غفلت کا، نیند کا، سستی کا ہوتا ہے۔ اس وقت میں اگر ایک انسان اپنی ایمانی قوت کا مظاہرہ نہ کرے، شیطانی قوتوں کا مقابلہ کر کے بستر نہ چھوڑے اور اپنی سستی کا مقابلہ کر کے اللہ کے سامنے حاضر ہونے کے لیے کوشش نہ کرے تو یہ وقت انسان کا سوتے ہوئے گزر جاتا ہے، خواب غفلت میں انسان سوتے ہوئے گزار دیتا ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ فجر کی نماز پڑھے بغیر اپنے دن کا جب انسان آغاز کرتا ہے پورا دن نحوست کا شکار رہتا ہے، پورے دن اس کے اوپر نحوست رہتی ہے، اس کے کاموں میں بے برکتی رہتی ہے، اس کی روزی میں بے برکتی رہتی ہے، پورا دن اس کا برکتوں اور رحمتوں سے خالی ہوتا ہے۔ خود حدیث میں یہ بات موجود ہے کہ جب انسان سوتا ہے، بخاری شریف کی روایت ہے، تو شیطان اس کی گدی پر 3 گرہیں لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر وہ منتر پڑتا ہے، اور اس کا حاصل یہ ہوتا ہے اس منتر کا کہ شیطان یہ کہتا ہے کہ تم سو جاؤ، رات بہت لمبی باقی ہے۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا رات کی کسی بھی پہر آنکھ کھلے، حتیٰ کہ فجر کی نماز کے وقت بھی آنکھ کھلے تو انسان کے دل میں پہلا خیال یہ آ رہا ہوتا ہے کہ میں تھوڑا سا اور سو جاؤں، ابھی تو رات باقی ہے، ابھی تو وقت باقی ہے۔ تو یہ شیطانی منتر کا نتیجہ ہوتا ہے۔ 3 گرہیں شیطان انسان کی گدی پر لگا دیتا ہے اور ہر گرہ پر یہی پھونک دیتا ہے کہ رات طویل باقی ہے، ابھی سو جاؤ۔ اگر کوئی شخص حدیث کے مطابق جب انسان کی آنکھ کھلتی ہے اور اس وقت انسان ذکر کرتا ہے، دعا پڑھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس کی ایک گرہ کھل جاتی ہے۔ پھر جب وہ بستر چھوڑ کر وضو کے لیے جاتا ہے، طہارت کا اہتمام کرتا ہے اور نماز کی تیاری کرتا ہے تو دوسری گرہ بھی کھل جاتی ہے، اور جب نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو تیسری گرہ بھی کھل جاتی ہے۔ گویا پہلی، دوسری، تیسری گرہ مسلسل کھلتی چلی جاتی ہے انسان کی ہمت کا مظاہرہ کرنے کی وجہ سے۔ اور اس کے برعکس حدیث میں فرمایا گیا اگر خدا نخواستہ کوئی شیطان کے اس منتر کے نتیجے میں پڑا سوتا رہے اور سوتا پڑا رہے اس طرح کہ فجر کی نماز ضائع ہو جائے، رات پوری گزر گئی، فجر کی نماز کا وقت آگے گزر گیا اور وہ سوتا پڑا رہا، نماز قضا ہو گئی، اللہ اکبر، تو حدیث میں ذکر کیا گیا ہے کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے۔ شیطان کے پیشاب کرنے کا ایک مطلب یہ ذکر کیا گیا ہے کہ حقیقت میں شیطان پیشاب کر دیتا ہے۔ بعض بزرگوں کو جن کو کشف اور الہام ہوتا ہے انہوں نے تو یہاں تک اس حقیقت کو ذکر کیا ہے کہ اگر کسی کو اس حدیث میں شک ہو
اور اگر کسی کو اس بات میں تردد ہو کہ پتہ نہیں شیطان کیسے پیشاب کرتا ہوگا، فرماتے ہیں کہ اس کو اپنے چاہیے کہ کانوں میں ہاتھ ڈال کے، اپنے کانوں میں انگلی ڈال کے دیکھ لے کہ اس کے کانوں میں شیطان کا پیشاب ہے۔ یعنی ان پر اللہ تعالیٰ نے کشف کے ذریعے سے اس بات کو منکشف کر دیا کہ شیطان حقیقت میں پیشاب کرتا ہے۔ اسی طرح حضرات محدثین نے اس کا ایک مطلب یہ ذکر کیا ہے کہ انسان اگر پڑا سوتا رہے تو شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، یعنی اس کو ذلیل اور رسوا کر دیتا ہے۔ اس سے بڑی ذلت اور رسوائی کیا ہوگی کہ انسان اللہ کے حکم کو پورا کیے بغیر سویا پڑا رہا اور فجر کی نماز ضائع ہو گئی۔ تو محاورے میں جیسے کہا جاتا ہے نا، کسی پر مٹی ڈالنا، کسی پر پیشاب کرنا، یہ ذلت کی بات، ذلت کے طور پر کہا جاتا ہے۔ تو حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب یہ کہ شیطان اس کے کانوں میں پیشاب کر دیتا ہے، یعنی اس کو ذلیل اور رسوا کر کے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ کتنی بڑی ذلت، کتنی بڑی رسوائی کہ انسان کی صبح کا آغاز، انسان کے دن کا آغاز شیطان کے پیشاب کی نحوست سے ہو رہا ہو اور اس کے کانوں میں شیطان کا پیشاب پڑ رہا ہو۔ آپ سوچئے ذرا کہ اس کے دن بھر کے کاموں میں کتنی پھٹکار پڑ رہی ہوگی، کتنی نحوستیں اس کے اوپر نازل ہو رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ پناہ میں رکھے۔ اس لیے بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنی فجر کی نماز کو کنٹرول کرنا ہے۔ بہت اہتمام کے ساتھ ہمیں اپنی فجر کی نماز کا اہتمام اس طرح سے کرنا ہے کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ توفیق دے کہ سال کی کوئی ایک نماز بھی فجر کی نہ چھوٹے۔ ہم اس طرح سے اہتمام کرنے والے بن جائیں۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کچھ فضائل سن لیجئے فجر کی نماز کے حوالے سے جو خاص طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث طیبہ کے اندر ذکر کیے ہیں۔ ان فضائل سے آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں تمام نمازوں کی عمومی طور پر فضیلتیں ذکر کی ہیں، جہاں تمام نمازوں کا اہتمام کرنے کی آپ نے فضیلتیں ذکر کی ہیں، اسی طرح بطور خاص اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز کی الگ سے خصوصیت کے ساتھ بھی فضائل ذکر کی ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی صلاۃ الصبح فهو فی ذمۃ اللہ۔ حضرت جندب ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں کہ جس نے صبح کی نماز پڑھی وہ اللہ کے ذمے میں آ گیا، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ اب اللہ کی حفاظت میں آنے کا مطلب کہ وہ دن بھر اللہ کی حفاظت میں ہے، دن بھر اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرمائیں گے۔ اب دن بھر کوئی بندہ اگر اللہ کی حفاظت میں ہو تو آپ اندازہ لگائیے کہ دن بھر وہ اللہ کی حفاظت میں ہے تو اس کا مطلب اس کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس کا کوئی بال بیکا نہیں کر سکتا۔ آج ہمارے سر پر، ہماری پشت پر کوئی ہاتھ رکھ دے اور ہمارا بیگ کوئی مضبوط ہو جائے تو ہم کہتے ہیں کہ جی ہمارے سر پہ فلاں کا ہاتھ ہے، ہمارے ساتھ پیچھے فلاں قسم کی قوت ہے، ہمارے فلاں قسم کے عہدے ہیں اور ہماری سورسز ہیں، اور انسان اس بنیاد پر لوگوں سے بات کرنے کے انداز کو بدل دیتا ہے، کیونکہ اس کو ڈر نہیں ہوتا، اس کو اس بات کا پورا احساس ہوتا ہے کہ میری بیگ پہ فلاں شخص کا ہاتھ ہے۔ جس کے بیگ پر اللہ رب العزت موجود ہو، جس کے بیگ پر اللہ رب العزت کی ضمانت ہو، اللہ کی حفاظت کا اس کے پاس ذریعہ ہو، اس سے بڑی ہمارا بیگ کیا ہوگا؟ اس سے بڑی ہماری پشت پر کس کی سرپرستی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ اس شخص کو اپنی حفاظت میں لے لیتے ہیں جو فجر کی نماز پڑھتا ہے۔ اور اسی حدیث میں فرمایا کہ تم اس اللہ کے ذمے کا خیال رکھنا، ایسا نہ ہو کہ قیامت کے دن تم سے اللہ تعالیٰ اس ذمے کا مطالبہ کریں کہ تم نے دنیا میں جو ہے فجر کی نماز کو ضائع کیوں کیا تھا، کیونکہ جس سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے کا سوال کر لیا، اللہ اس کو اوندھے منہ جہنم میں ڈال دے۔ یہ مسلم شریف کی روایت ہے۔ ایک اور روایت میں ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عمارہ بن رویبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، لن یلج النار احد صلی قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، فرمایا ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا وہ شخص جس نے طلوع آفتاب سے پہلے یعنی فجر کی نماز ادا کی اور جس نے غروب آفتاب سے پہلے یعنی عصر کی نماز ادا کی۔ فرمایا ایسا شخص ہرگز جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ لن یلج النار احد، ہرگز وہ شخص جہنم میں داخل نہیں ہوگا جس نے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا اہتمام کیا۔ فجر کی نماز جو طلوع آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے اور عصر کی نماز جو غروب آفتاب سے پہلے پڑھی جاتی ہے، ان دو نمازوں کے پڑھنے پر اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ہرگز وہ جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ اللہ کو کتنی بڑی ضمانت ہے جو اللہ کے نبی ہمیں دے رہے ہیں ان دو نمازوں کے پڑھنے پر، اور پانچوں نمازوں کے اہتمام پر کتنی بڑی ضمانت ہوگی۔ صرف ان دو نمازوں کی بنیاد پر جنت کا فیصلہ ہے۔ حضرت ابوبکر نے والد سے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد نقل فرماتے ہیں، من صلی البردین دخل الجنہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس نے 2 ٹھنڈی نمازیں پڑھی، ٹھنڈی نمازیں جس نے 2 پڑھی، دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ وہ 2 ٹھنڈی نمازوں سے مراد، ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد فجر اور عصر ہے، دوسرا قول یہ ہے کہ اس سے مراد فجر اور عشاء ہے۔ دونوں طرح کے اقوال ہیں۔ حضرات محدثین فرماتے ہیں کہ اس سے مراد یا تو فجر اور عصر ہے، یہ 2 ٹھنڈی نمازیں، یا پھر فجر اور عشاء کی نماز مراد ہے۔ بہرحال فجر اور عصر مراد لی جائے یا فجر اور عشاء کی نماز مراد لی جائے، دونوں قولوں کے مطابق آپ دیکھیں فجر کی نماز اس میں موجود ہے۔ فجر کی نماز کے پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرما رہے ہیں۔ اور حقیقت بھی یہی ہے کہ اگر آپ غور کریں، جو آدمی فجر جیسی نماز کی اہمیت اور اس کی فضیلت کو سمجھتا ہے اور اس کا اہتمام کرتا ہے، عام طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ وہ فجر کی نماز کا اہتمام کرنے والا دوسری نمازوں کا اس سے زیادہ اہتمام کرتا ہے، کیونکہ جب اس نے فجر کی نماز جیسی قربانی والی نماز پڑھ لی، نیند کو قربان کر کے، غفلت کو قربان کر کے، اپنے آرام و راحت کو قربان کر کے، بستر کو چھوڑ کر جو اللہ کے سامنے فجر کی نماز پڑھنے کے لیے سر بسجود ہو سکتا ہے، وہ دن کی نمازوں میں اپنے کام اور اپنی مشغولیتوں سے کیسے نہیں نکال سکتا وہ؟ عمومی طور پر مشاہدہ یہ ہے کہ جو فجر کا اہتمام کرتے ہیں وہ دن کی تمام نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں۔ ایک اور فضیلت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من غدا الی صلاۃ الصبح غدا برایۃ الایمان، جو صبح سویرے فجر کی نماز کے لیے جاتا ہے وہ ایمان کا جھنڈا لے کے جاتا ہے۔ اور فرمایا ومن غدا الی السوق غدا برایۃ ابلیس، جو صبح سویرے بازار کی طرف جاتا ہے، نماز نہیں پڑھی، صبح سویرے بازار کی طرف جا رہا ہے، یعنی کاروبار کی طرف، تجارت کی طرف، ملازمت کی طرف، اپنے پیشے اور معاش کے ذرائع کی طرف جا رہا ہے نماز کا اہتمام کیے بغیر، فرمایا جو صبح سویرے بازار کی طرف جاتا ہے غدا برایت ابلیس، اس کے ہاتھ میں ابلیس کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اب آپ اندازہ کیجئے، ایک وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں صبح سویرے ایمان کا جھنڈا ہے، اور ایک وہ شخص کے جس کے ہاتھ میں صبح سویرے شیطان کا اور ابلیس کا جھنڈا ہے، دونوں میں کتنا فرق ہوگا، دونوں کے دن میں کتنا فرق ہوگا، دونوں کے کاموں میں کتنا فرق ہوگا۔ ایک کے کام ایمان کا جھنڈا لے کے کر رہا ہے تو اس کے کام میں کتنی برکت ہوگی، اور ایک کے ہاتھ میں ابلیس کا جھنڈا ہے، سارے دن وہ ابلیس کا جھنڈا لے کے اپنے کاموں میں لگے، تو بتائیے کہ اس کے ہاتھوں میں کیسے برکتیں آئیں، اس کے کاموں میں کیسے برکتیں آئیں۔ تو صبح سویرے صرف معمولی سی 2 رکعت کر کے 4 رکعت، یعنی فجر کی سنت اور فجر کی فرض 2 رکعت کر کے 4 رکعت یہ پڑھنا، یہ معمولی سا وقت بھی آپ کے لیے اتنا قیمتی ہے کہ اس کی وجہ سے پورے دن آپ کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا، اور پورے دن آپ اللہ کی حفاظت میں، پورے دن آپ اللہ کی رحمتوں اور برکتوں کے ساتھ، اور پورے دن اللہ رب العزت آپ کے کاموں میں آسانی فرمائے۔ حدیث میں آتا ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کا ارشاد نقل فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی اسے کہتے ہیں جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرمائیں۔ تو فرمایا کہ حدیث قدسی میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یبن آدم، اے ابن آدم، اے بنی نوع انسان، اللہ تعالیٰ انسان کو خطاب کر کے فرما رہے ہیں کہ تو دن کے آغاز میں، دن کی ابتدا میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لے، میں دن کی انتہا تک، دن کے اختتام تک تیرے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں۔ تو دن کی ابتدا میں میرے لیے 4 رکعت پڑھ لے، دن کی انتہا تک، دن کے اختتام تک میں تیرے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ یہ دن کی ابتدا میں وہ 4 رکعتیں کون سی ہیں؟ اس میں ایک قول تو یہ ہے کہ فجر کی 2 رکعت سنت اور فجر کی 2 رکعت فرض، یہ 2 رکعت کر کے جو فجر کی سنت اور فرض پڑھی جاتی ہے، یہ دن کی ابتدا میں پڑھی جانے والی وہ 4 رکعتیں ہیں کہ جس کے اوپر وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ دن کے اختتام تک، دن کے ختم ہونے تک سارے کاموں کے لیے کافی ہو جائے۔ جس کے لیے اللہ کافی ہو جائے اس کو پھر کسی چیز کا کیا ڈر رہ سکتا ہے۔ دوسرا قول اس بارے میں یہ بھی ذکر کیا گیا ہے کہ دن کی ابتدا میں 4 رکعتوں سے مراد اشراق کی نماز ہے، کہ فجر کی نماز کے بعد جب سورج نکل جاتا ہے اور اس کے بعد پھر اشراق کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اس وقت میں اگر آپ نے 2 رکعت کر کے 4 رکعت پڑھ لی، اللہ دن بھر کے تمام کاموں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ چاہے اس سے فجر کی نماز اور سنت مراد لی جائے یا اشراق کی نماز مراد لی جائے، بہرحال انسان کو اپنے دن کا آغاز اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہو کے کرنا چاہیے۔ جو لوگ اپنے رب کے حضور سجدہ کرنے کے بعد اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں،
وہ ان برکتوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل فرماتے ہیں، بشر المشائین فی الظلم الی المساجد بالنور التام یوم القیامہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اندھیروں میں مسجد کی طرف جانے والوں کو، جو اندھیروں میں تاریکیوں میں اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور مسجد کی طرف جاتے ہیں، فرمایا اندھیروں میں مسجدوں کی طرف جانے والوں کو قیامت کے دن مکمل نور کے حاصل ہونے کی بشارت اور خوشخبری سنا دو۔ دنیا میں تو تاریکیوں میں اور اندھیروں میں اپنے گھروں سے نکل کر نماز کے لیے جاتے تھے، لیکن قیامت کے دن وہ اندھیروں میں نہیں ہوں گے، قیامت کے دن وہ تاریکیوں میں نہیں ہوں گے، قیامت کے دن ان کے لیے اللہ تعالیٰ نور روشن فرمائیں گے، اور نور بھی عام نور نہیں بلکہ نور تام کہا گیا، یعنی مکمل نور جس میں تاریکی نام کی کوئی چیز نہیں۔ اللہ قیامت کے دن ان کو ایسی روشنی عطا فرمائے گی۔ سنن ابن ماجہ ہی کی ایک اور روایت میں یہ الفاظ ہیں کہ المشاؤون الی المساجد فی الظلم، اندھیروں میں تاریکیوں میں، اندھیروں میں اور تاریکیوں میں مسجدوں کی طرف چل کر جانے والے لوگ، فرمایا اولئک الخوازون فی رحمت اللہ، یہ لوگ تو وہ ہیں کہ جو اللہ کی رحمت میں سر سے لے کے پاؤں تک ڈوب جانے والے ہیں، سر سے لے کے پاؤں تک ڈوب جانے والے ہیں، یعنی گویا کہ یہ اپنے پورے سراپا سر سے پاؤں تک اللہ کی رحمت کے سمندر میں ڈوب جاتے ہیں، اتنی اللہ کی رحمتیں ان کے اوپر گویا کہ برستی ہیں۔ اولئک الخوازون فی رحمت اللہ، بخاری شریف کی روایت ہے، بڑی پیاری روایت، طویل روایت ہے، اس کا مختصر مضمون یہ ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس دن اور رات کے فرشتے آگے پیچھے ایک کے بعد دوسرے اور دوسرے کے بعد پہلے اس طرح آتے جاتے رہتے ہیں، دن اور رات کے فرشتے تمہارے پاس آتے جاتے رہتے ہیں، یعنی اس کا مطلب یہ کہ دن کے فرشتے اللہ تعالیٰ نے مقرر کر رکھے ہیں، وہ دن کو ہوتے ہیں، وہ چلے جاتے ہیں، پھر رات کے فرشتے آتے ہیں، پھر وہ جاتے ہیں، پھر دن کے فرشتے آتے ہیں، اس طرح دن اور رات کے فرشتوں کا تمہارے پاس یکے بعد دیگرے آنا جانا لگا رہتا ہے۔ اور یہ دونوں طرح کے فرشتے فجر اور عصر کی نماز میں سب جمع ہوتے ہیں، فجر میں بھی جمع ہوتے ہیں اور عصر میں بھی جمع ہوتے ہیں۔ فجر میں اس لیے جمع ہوتے ہیں کہ رات کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، دن کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں۔ عصر کے بعد اس لیے جمع ہوتے ہیں کیونکہ عصر کے بعد دن کے فرشتے جا رہے ہوتے ہیں، رات کے فرشتے آ رہے ہوتے ہیں، تو یہ دو وقت ان کے ملنے کا ہوتا ہے، ایک فجر کا اور ایک عصر کے بعد۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب یہ فرشتے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور حاضر ہوتے ہیں، بارگاہ الہی میں حاضر ہوتے ہیں، بندوں کے نامہ اعمال کو لے کے، بندوں کے اعمال کو لے کے اللہ کے حضور پیش ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے کہ جانتے ہیں کہ میرے بندے کیا کر رہے تھے، لیکن پھر بھی ان فرشتوں سے پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کیف ترکتم عبادی، تم نے میرے بندوں کو کس حالت میں چھوڑا؟ فرشتے کیا بہترین جواب دیتے ہیں، اور یہ فرشتوں کی طرف سے ان بندوں کے حق میں کتنی بڑی بشارت ہے جو نماز فجر کا اور نماز عصر کا اہتمام کرتے ہیں۔ وہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور گواہی دیتے ہیں اور کہتے ہیں ترکناہم وہم یصلون واتیناہم وہم یصلون، ہم نے ان کو اس حالت میں چھوڑا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور ہم ان کے پاس آئے تب بھی ہم نے ان کو دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے تھے، یعنی جب ہم ان کے پاس گئے تب بھی وہ نماز پڑھ رہے تھے، اور جب ہم ان کے پاس سے واپس آپ کے پاس آ رہے ہیں تب بھی نماز پڑھ رہے ہیں، یعنی فجر کی نماز میں ہم ان کے پاس پہنچے تھے تو وہ فجر پڑھ رہے تھے، اور عصر کی نماز میں جب ہم ان کو چھوڑ کے آپ کے پاس آئے بارگاہ الہی میں تب بھی ہم نے دیکھا کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں۔ گویا کہ دونوں وقتوں میں فجر اور عصر کی نماز پڑھنے کی فرشتے اللہ تعالیٰ کے حضور بارگاہ الہی میں گواہی دے رہے ہوتے ہیں۔ اللہ، اندازہ لگائیے کہ یہ فرشتوں کی گواہی اللہ کے حضور ہو رہی ہے ان لوگوں کے حق میں کہ جو فجر اور عصر کی نماز کا اہتمام کرتے ہیں۔ کتنے خوش نصیب ہیں وہ لوگ کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ فجر کی نماز کا اہتمام نصیب فرماتے ہیں۔ یہ ساری حدیثیں، یہ ساری روایات، یہ قرآن و حدیث کی ساری نصوص اس بات پر واضح طور پر دلالت کرتی ہیں کہ فجر کی نماز کی اہمیت عام نمازوں سے کچھ ہٹ کر ہے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، مشہور حدیث آپ نے بارہا سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جس نے عشاء کی نماز جماعت سے پڑھی اس کو آدھی رات جاگ کر عبادت کرنے کا ثواب مل گیا، اور جس نے فجر کی نماز کا اہتمام کیا جماعت کے ساتھ اس کو ساری رات عبادت کا ثواب ملا، ساری رات عبادت کا ثواب ملا۔ اور کیجئے کہ ساری رات عبادت کرنا کوئی معمولی چیز ہے، لیکن آپ صرف یہ فجر کی نماز جماعت سے پڑھ کر ثواب بآسانی حاصل کر سکتے ہیں۔ اگر فجر کی نماز جماعت سے مل گئی آپ کو ساری رات عبادت کا ثواب مل گیا۔
حضرت سلیمان ابن ابی حسمہ رحمہ اللہ ایک تابعی ہیں، وہ بہت عبادت گزار، بہت راتوں کو عبادت کرنے والے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. مشکات شریف کی روایت ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دور خلافت تھا. انہوں نے ایک دفعہ فجر کی نماز میں دیکھا کہ سلیمان ابن ابی حسمہ موجود نہیں ہے. وہ سمجھے کہ یہ بڑے عبادت گزار نمازی ہیں، آج نماز فجر میں نہیں آ سکے، جماعت میں حاضر نہیں ہو سکے، یقیناً کوئی ان کو عذر ہوگا، کوئی بیماری ہوگی. تو فجر پڑھ کے جب وہ ان کے گھر کے پاس سے گزرے بازار جانے کے لیے، وہ جب جا رہے تھے تو راستے میں ان کا گھر پڑتا تھا. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے گھر پہ دستک دی، یہ سوچ کر کے خیریت دریافت کر لی جائے گی، عیادت ہو جائے گی، ان کے حال احوال ہو جائیں گے. انہوں نے ان کے گھر پہ دستک دی. والدہ نکلی، انہوں نے پوچھا کہ آج خیریت ہے کہ سلیمان جو ہے وہ نماز فجر میں حاضر نہیں ہوئے. تو ان کی والدہ حضرت شفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا کہ یہ رات بھر اللہ رب العزت کے سامنے عبادت میں مصروف تھے، ساری رات عبادت میں لگے رہے، فجر کی نماز کے وقت میں ان کی آنکھ لگ گئی، اس وجہ سے یہ حاضر نہیں ہو سکے. اللہ اکبر. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر بڑا عجیب جملہ ارشاد فرمایا تھا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے نزدیک ساری رات سو کر فجر کی نماز کا جماعت سے پڑھ لینا یہ بہتر ہے اس سے کہ ساری رات انسان عبادت کر کے فجر کو ضائع کر. اللہ اکبر. گویا کہ ساری رات انسان عبادت کرنے کے بعد اگر فجر نہیں پڑھ رہا، اس کی اہمیت اتنی ہی ہے جتنی اہمیت اس بات کی ہے کہ انسان ساری رات سوتا رہے، کم سے کم فجر کی نماز جماعت سے پڑھ لے. اتنی اہمیت اس فجر کی نماز کی ہے. یہ فجر کی نماز جتنی اہمیت اس کی ہے، جتنی فضیلت اس کی زیادہ ہے، اتنی زیادہ اس کے اندر غفلت بھی ہے. میں نے عرض کیا کہ آپ نماز پڑھنے والوں کے اندر بھی اس کے اندر سب سے زیادہ غفلت دیکھیں. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اس غفلت سے نکالنا ہے، ہمیں اپنے آپ کو اس کوتاہی سے بچانا ہے، اور ہمیں اپنے آپ کو تمام نمازوں کا ہی اہتمام انشاءاللہ کرنا ہے، لیکن سب سے پہلے اور سب سے زیادہ ہم نے فجر کی نماز کا اہتمام کرنا ہے. جب فجر کی نماز کا اہتمام ہو جائے گا انشاءاللہ دیگر ساری نمازوں کا اہتمام ہوگا. اب آخر میں آپ کے سامنے فجر کی نماز کو پانے اور اس کے اہتمام کرنے کی کچھ طریقے ذکر کر رہا ہوں. یہ بھی ہمارے علماء نے، ہمارے اکابر بزرگان دین نے یہ طریقے ذکر کیے ہیں. ان طریقوں کو اپنے پاس محفوظ کیجئے، ان طریقوں کو اپنائیے، اختیار کیجئے، پھر دیکھیے کہ ان طریقوں کی برکت سے کیسے آپ کی فجر کی نماز کنٹرول ہوگی. اس میں سب سے پہلا طریقہ یہ ہے کہ رات کو جلدی سونا. اگر آپ رات کو جلدی نہیں سوئیں گے اور رات کو لیٹ نائٹ بیٹھ کر آپ اپنی مختلف مصروفیات میں مشاغل میں لگے رہیں گے، خاص طور پر انٹرنیٹ جیسی ہمارے معاشرے کے اندر جو مصروفیات کا رات کے اندر ایک غلط انداز میں طریقہ شروع ہو چکا ہے، یہ طریقہ یقیناً اس قابل ہے کہ اس کو ترک کیا جائے، اس میں کوئی شک نہیں. کیونکہ رات کو جتنی کثرت سے انٹرنیٹ استعمال ہوتے ہیں، جتنا فیس بک استعمال ہوتا ہے، سوشل میڈیا استعمال ہوتا ہے، جتنی کثرت سے رات کے اندر فضولیات اور لغویات میں لوگ انٹرنیٹ کے اندر لگتے ہیں، اتنا کسی بھی وقت کسی بھی وقت میں جو ہے انٹرنیٹ کا غلط استعمال نہیں ہوتا. اور اسی کا ہی یہ نتیجہ ہے کہ رات کو لیٹ نائٹ سونے کی وجہ سے فجر میں آنکھ نہیں کھلتی. حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مغرب کی نماز کے بعد یعنی عشاء کی نماز سے پہلے سونے کو ناپسند کرتے تھے، اور عشاء کی نماز کے بعد بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے. عشاء کی نماز سے پہلے کو سونے کو ناپسند کرتے تھے کیونکہ ظاہر ہے کہ اس وقت اگر سونے کے لیے آپ مصروف ہو جائیں اور سو جائیں تو آپ کی آنکھ لگ جائے گی، عشاء کی نماز ضائع ہو جائے گی، جماعت بھی ضائع ہو سکتی ہے، بلکہ اگر نیند گہری ہو جائے تو اس صورت میں ایسی آنکھ لگے گی کہ آپ کی رات ہی گزر جائے گی اور عشاء کی قضا ہی ہو جائے گی. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے، اللہ کرے کہ اس کی آنکھ کو سکون کی نیند نصیب نہ ہو، فلا نامت ہی نہ ہو، جس میں موجود ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں اللہ کرے کہ اس کی آنکھوں کو سکون کی نیند نصیب نہ ہو. ایک مرتبہ نہیں، یہ جملہ انہوں نے بارہا ذکر کیا کہ اللہ کرے کہ اس کی آنکھ کو سکون کی نیند نصیب نہ ہو، کہ جو عشاء کی نماز پڑھے بغیر سو جائے. اور فرمائے کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات چیت کرنے کو ناپسند کرتے تھے. اس کا مطلب یہ کہ اب اگر بات چیت میں لگیں گے، گپ شپ میں لگیں گے، محفلیں سجائیں گے اور یاروں دوستوں کے ساتھ بیٹھیں گے، تقریبات میں شرکت کریں گے، مختلف قسم کے مشاغل میں لگے رہیں گے، تو پھر رات کو لیٹ نائٹ سوئیں گے، نتیجہ یہ ہوگا کہ فجر کی نماز ضائع ہو جائے گی. اس لیے پہلا طریقہ رات کو جلدی سوئیں. فطرت کا بھی طریقہ یہی ہے. فطرت میں بھی آپ دیکھیں نا، انسان کی فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے یہ بنائی ہے کہ رات کو سونے کے لیے بنایا ہے، دن کو کام کے لیے بنایا ہے. ہم رات کا ایک کثیر حصہ اپنے
مختلف قسم کے مشاغل میں ضائع کر دیتے ہیں. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ دن کو دیر تک پڑے سوتے رہتے ہیں. اور خاص طور پر اگر دن میں کوئی کام نہ ہو، کوئی چھٹی کا دن ہو، تو پھر تو دوپہر تک ہماری ایسی لمبی نیند ہوتی ہے کہ جس کے اندر انسان کی فجر بھی جاتی ہے اور دن بھی منحوس ہو جاتا ہے. ایک عمومی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. الحمدللہ بہت سارے لوگ ایسے نہیں ہیں، بہت سے ایسے لوگ ہیں جو چھٹی کے دن میں بھی ان کی فجر ضائع نہیں ہوتی. اللہ میں ایسے خوش نصیب لوگوں میں شامل فرما دے. تو ایک تو طریقہ یہ ہے کہ دیکھیں رات کو جلدی سوئیں. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ کھانا جلدی کھائیں. رات کو لیٹ نائٹ دیر سے کھا کر سونا، اس کی وجہ سے آپ کو پتہ ہے کہ کھانا کھا کے انسان کو پھر خمار ایسا چڑھتا ہے، نیند ایسی گہری اور پکی آتی ہے کہ دیر سے کھا کر سونے کی صورت میں فجر کی نماز کے لیے اٹھنا مشکل ہو جاتا ہے. اسی لیے ہمارے اکابر یہ فرماتے ہیں کہ رات کا کھانا جلدی کھائے جائے. اس کا بہتر طریقہ یہ ہے کہ عشاء سے پہلے آپ کھا لیں، تاکہ عشاء کی نماز پڑھنے کے دوران بھی آپ کا وہ کھانا تحلیل ہو جائے اور کچھ اس طرح کا ہاضمے کی کیفیت پیدا ہو کہ ہم اس نیند کے خمار کی حالت میں ایسی گہری اور پکی نیند نہ سوئیں کہ جس سے فجر کے ضائع ہونے کا اندیشہ ہو. دو طریقے ہو گئے. تیسرا طریقہ یہ ہے کہ الارم لگا کر سوئیں. اٹھنے کا کوئی ذریعہ، کوئی بھی الارم لگا کر اٹھنے کا کوئی ذریعہ اختیار کر کے سوئیں. ایسا نہ ہو کہ ہم نے اٹھنے کا کوئی ذریعہ ہی نہیں رکھا ہو. اس صورت میں ظاہر ہے کہ الارم لگا کر نہ سونے کی وجہ سے ہم اس کا مطلب یہ کہ چاہتے ہی نہیں ہے. بھائی دیکھیں نا، اگر ہمارا آفس ٹائم اگر 5 بجے 6 بجے ہے تو ہم اس کے لیے بھی تو الارم لگاتے ہیں. الارم پر بھی اکتفا نہیں کرتے، بلکہ ایک نہیں دو تین الارم لگاتے ہیں کہ اگر ایک ضائع ہو گیا تو دوسرا نہ ہو تو تیسرا. اور پھر اس کے باوجود بھی ہم کسی کو گھر میں کہہ کے سوتے ہیں کہ جی اگر آپ کی آنکھ کھل جائے اور آپ دیکھیں کہ ہم سو رہے ہیں اور نہیں اٹھ سکے تو ہمیں اٹھا دیجیے، کیونکہ ہمیں اہمیت ہے، ہمیں اس کی عظمت کا، اس کی اہمیت کا اندازہ ہے. نتیجہ یہ کہ ہم اس کے لیے اسباب اختیار کر رہے ہیں. کیا فجر کی نماز اس قابل نہیں ہے کہ ہم اس کو اہمیت دیں؟ اور حقیقت یہ ہے کہ جن کے دلوں میں فجر کی اہمیت ہوتی ہے وہ یہ سارے کام کرتے ہیں، وہ الارم بھی لگاتے ہیں، وہ کسی کو کہہ کے بھی سوتے ہیں. چوتھا طریقہ یہ کہ اگر گھر کے اندر آپ کا کوئی فرد ایسا ہے جو نماز کا پابند ہے، پابندی سے اٹھتا ہے، آپ اس کو کہیں اور اس سے آپ یہ کہہ کر سوئیں کہ مجھے اٹھا دیجیے. یہ بھی ایک طریقہ. الارم جس طریقے سے ایک طریقہ ہے، یہ بھی ایک طریقہ ہے کہ اٹھنے والوں کو آپ کے گھر میں اگر کوئی نہ ہو، آپ اپنے قرب و جوار میں اڑوس پڑوس میں کسی کو کہہ سکتے ہیں کہ بھائی فجر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے ہمارے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا دیجیے. ہم نے ایسے کتنے لوگ دیکھے ہیں الحمدللہ جو باقاعدہ اپنے قرب و جوار میں اڑوس پڑوس میں نمازیوں کو کہہ کے سوتے ہیں کہ بھئی ہم سوتے رہ جاتے ہیں، ہماری آنکھ نہیں کھلتی، آپ جاتے ہوئے ہماری بیل بجا دیا کریں، آپ ہمارے گھر کی دستک دے دیا کریں، یا آپ ہمارے نمبر پہ کال کر لیا کریں، ہمیں کسی بھی طرح اٹھایا کریں. جن کو اہمیت ہوتی ہے وہ باقاعدہ اس کے لیے انتظامات کرتے ہیں. اللہ ہمیں بھی اس کی اہمیت نصیب ہو. جب تک کام کی اہمیت نہیں ہوگی، یاد رکھیں اس وقت تک ہم اس کے لیے انتظامات نہیں کریں. بھائی دیکھیں نا، ایک آدمی کہتا ہے میں فجر کی نماز کے لیے نہیں اٹھ پاتا، میری آنکھ نہیں کھلتی. 4 بجے اس کی فلائٹ ہو تو رات کو 3 بجے 2 بجے 1 بجے وہ ایئرپورٹ پہنچ جائے گا. کیوں؟ اس کو پتا ہے کہ اگر میں دیر تک سویا پڑا رہا تو میری فلائٹ جو ہے وہ مس ہو جائے گی. فلائٹ کی تو ہمارے دل میں اہمیت ہو، فجر کی نماز کی اہمیت نہ ہو. یہی 4 بجے 5 بجے کے ٹائم میں اگر کسی کو نوکری مل جائے، 50-60 ہزار کی نوکری مل جائے، وہ ان پیسوں کی وجہ سے، اس نوکری کی وجہ سے، اس معاشی ذریعے کی وجہ سے اٹھنے لگے گا اور اپنی آنکھوں کو اس وقت کھولنے لگے گا. اس وقت آنکھیں کیسے کھلیں گی؟ بات وہی ہے کہ جب جس چیز کی اہمیت ہوتی ہے اس کے لیے انسان انتظامات بھی کرتا ہے، اس کے لیے فکر بھی کرتا ہے. نتیجہ یہ کہ اس وقت اس کی آنکھ کھل جاتی ہے. تو یہ کہنا غلط ہے، یہ صرف ہمارے لیے ایک بہانے کے درجے میں ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ آنکھ نہیں کھلتی. نہیں، بات آنکھ کھلنے کی نہیں ہے، بات اہمیت کی. جب اہمیت ہوگی تو آنکھ خود بخود کھلے گی، بستر خود بخود اچھال دے گا آپ کو. آپ سونا چاہیں گے بھی تو نہیں سو سکیں گے، کیونکہ آپ کے دل میں اس کام کی اہمیت ہے. آپ کو پتا ہے کہ میں اگر سوتا پڑا رہ گیا میرا کام ضائع ہو جائے گا، میرا نقصان ہو جائے گا، میرا لاس ہو جائے گا. کیا فجر کی نماز کا ضائع ہونا لاس نہیں ہے؟ کیا فجر کی نماز کا ضائع ہونا نقصان نہیں ہے؟ ایک مومن کے لیے اس سے بڑا نقصان کیا ہو سکتا ہے کہ وہ فجر کی نماز جیسے عظیم فریضے کو ضائع کر کے اپنے دن کا آغاز کرتے ہیں. 4 طریقے ہو گئے. 5واں طریقہ یہ ہے کہ رات کو کم سے کم دعا مانگ کر سوئیں. یہ ہمارے استاد محترم حضرت شیخ الاسلام مفتی تقی عثمانی صاحب دامد برکاتہ علیہ فرماتے ہیں کہ بھئی رات کو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے سویا کرو، دن بھر کے کاموں پر استغفار کر کے سویا کرو، اور اگلے دن کے لیے اللہ سے دعا مانگ کے سویا کرو کہ اللہ آنے والا کل جو ہے وہ میرے لیے اعمال والا بنا دے. اسی میں آپ یہ بھی دعا کر لیں کہ اللہ میری فجر کی نماز کے لیے آنکھ نہیں کھلتی، آپ مجھے اٹھا دیجئے. اللہ سے مانگ کے سوئیں. اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں تمہاری دعا کو قبول کروں گا. تو اللہ تعالیٰ ہی تو اٹھاتے ہیں، اللہ ہی تو توفیق دیتے ہیں. نماز کی توفیق ہو، ذکر کی توفیق ہو، قرآن کی تلاوت کی توفیق ہو، یہ ساری توفیق کون دینے والا ہے؟ اللہ دینے والا ہے. رات کو یہ جملہ کم سے کم کہہ کے سوئے کریں، اے اللہ میری سستی کی وجہ سے نماز ضائع نہ ہو جائے، آپ مجھے پکڑ کر اٹھا دیجئے.
آپ دیکھیے اس دعا کی برکت سے آپ کی کیسے آنکھ کھلے گی، کر کے کچھ دن دیکھ لیں۔ تو دعا مانگ کے سوئیں۔ 5 طریقے ہو گئے۔ چھٹا طریقہ یہ ہے کہ اگر آپ سارے انتظامات کرنے کے باوجود آپ کی آنکھ نہیں کھلی، فجر کی نماز ضائع ہو گئی مثال کے طور پر، تو اس پر ندامت اور شرمندگی کے ساتھ استغفار بھی تو کریں۔ ایک انسان کی فجر کی نماز روزانہ ضائع ہو رہی ہے، اس کو احساس ہی نہ ہو، اس کو ندامت ہی نہ ہو، وہ اس پر توبہ بھی نہ کرے، وہ اس پر استغفار بھی نہ کرے، تو اس کو اپنے نقصان کا ادراک کیسے ہو، اس کو اپنے نقصان کا احساس کیسے ہو؟ آج احساس کریں، آج استغفار کریں، آج توبہ کریں، آج نادم اور پشیمان ہو، کل اللہ تعالیٰ آپ کو اٹھائیں گے۔ کیونکہ جب کسی چیز کا احساس پیدا ہوتا ہے، اس نقصان کا ادراک ہوتا ہے، تو آج اگر لاس ہو بھی گیا ٹھیک ہے، آئندہ انسان لاس سے ضرور بچتا ہے۔ اس لیے جب بھی فجر کی نماز ضائع ہو، 2 رکعت صلاۃ توبہ پڑھ کے اللہ کے سامنے مانگے، اللہ مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے گناہ ہو گیا، اللہ مجھے معاف کر۔ آپ یہ کام کر کے دیکھیں۔ بلکہ علماء نے اس کے علاوہ ایک اور بھی طریقہ ذکر کیا ہے، وہ ہے جرمانے والا طریقہ۔ یہ بھی ایک بڑا کارآمد اور مؤثر طریقہ ہے، آپ کر کے دیکھ لیجئے۔ صرف فجر کی نماز نہیں، کوئی بھی گناہ، کوئی بھی آپ کا عمل آپ جو اپنی زندگی میں نافذ کرنا چاہتے ہیں، کوئی عادت اپنے اندر پیدا کرنا چاہتے ہیں، آپ یہ کر کے دیکھ لیجئے کہ اپنے اوپر کوئی جرمانہ مقرر کر لیجئے۔ یعنی اس کا طریقہ یہ کہ اگر فجر کی نماز ضائع ہو جائے، آپ اپنے اوپر کچھ بوجھ ایسا کہ جس کا آپ کے اوپر گراں ہوتا ہو، کوئی بوجھ بنتا ہو، ایسا کوئی صدقہ اپنے اوپر لازم کر لیجئے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔